اب کچھ بات کرتے ہیں ہم، بڑا ایک سیریس ایشو ہے پارا چنار میں، ضلع کرم میں بالکل قبائل کے درمیان 11ویں روز بھی جھڑپیں جاری ہیں، اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جھڑپوں میں مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 8 زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب ضلع کرم میں فائرنگ کے واقعات میں مرنے والے افراد کی تعداد 130 ہو گئی ہے، جبکہ 186 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پشاور، پارا چنار، مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے بھی بند ہیں۔ ضلع کرم کی مرکزی شاہراہ اور پاک افغان خلاچی بارڈر پر بھی آمد و رفت بند ہے۔ شاہراہوں کی بندش سے تیل، اشیاء خورنوش اور ادویات کی کمی ہو گئی ہے، شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود یہ بتا رہے ہیں کہ لوئر کرم کے مختلف مقامات پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، کوششیں ابھی تک کی جا رہی ہیں۔ بالکل جی، اسی پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ 11 دن گزر گئے ہیں، ڈیتھ ٹول بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیا کر رہی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز، وفاقی صوبائی حکومت، کیا پلان ہے ان کا، کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سچویشن کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اٹ از اے بگ ایشو، اور یہ آپ کا نہیں ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے یہاں پر ان کے آپس میں لینڈ ڈسپیوٹس بھی ہیں، جی، اور زیادہ سیکٹیرین بھی ہیں آپس میں، شیعہ سنی کی آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، اور انڈینز را وہاں پر وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور وہ دے وانٹ پاکستان میں ڈسٹربنس رہے۔ دا ایشو از جو پروونشل گورنمنٹ، یو سی سب سے پہلی رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ آپ ان ایسی چیزوں کو آپ کنٹرول کریں۔ آپ پر ایف سی بھی ہے، آپ پر پولیس بھی ہے، آپ پر کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اینڈ یو شوڈ ہیو انفارمیشن، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ جب انسیڈنٹ پہلا ہوا ہے جس میں پارا چنار میں لوگوں کو مارا گیا، ٹرانسپورٹ کافی لوگ اس میں شہید ہوئے، 45 کے قریب، پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف۔ ناؤ دس واز دا بیسٹ اپرچونٹی کہ پی ٹی اے گورنمنٹ کہتی کہ ہمارے ملک یہ پروونس کے حالات خراب ہیں، ہماری اتنی کئی انٹرویو ہوئی ہیں، چیف منسٹر اینڈ ہز ٹیم از گوئنگ ٹو پارا چنار ٹو سارٹ دس آؤٹ، ٹو ریڈریس دا گریونسز آف پیپل۔ انسٹیڈ دے ور ریمین بزی ٹورڈز اسلام آباد کے ہم نے جانا ہے، اور وہاں جا کے پھر جو ہوا آپ کو پتہ ہے۔ یہ بھی ایک ون آف دا ایشوز ہے کہ پروونشل گورنمنٹ is not taking in provincial matters۔ آپ کے سامنے جو جب عوام اپنے لیڈر کو کسی کو بناتے ہیں چیف منسٹر، مینڈیٹ دیتے ہیں، then he is responsible to look after the province, the people of province کے پی کے ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے کاروبار کی، ان کو بیسٹ فیسلٹی دینی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، whatever، بیکاز یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ابھی تک چیف منسٹر وہاں پر وزٹ نہیں کیا۔ اب جسٹ امیجن کہ ہاؤ مچ از ٹیکنگ انٹرسٹ، جبکہ آپ کا چیف شوڈ بی ویری بیلنس، ان کا میچور ہونا چاہیے، ہی شوڈ بی بڑا میئر رسپانس ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پارٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ پارٹی کا پروونشل جنرل سیکرٹری، دے موو، دے کیری آؤٹ آل دی جلسہ جلوس اینڈ آل دی، چیف منسٹر شوڈ ریسٹرکٹ ٹو پروونس۔ اور اس وقت جبکہ وہاں پہ کورم میں یہاں پہ حالات خراب ہیں، it is a prime responsibility of the government of provinces، yet definitely government کی بھی failure ہے۔ government should be active۔ اگر provincial government weakness دکھا رہی ہے then the federal government must come in۔ they each interior minister along with آپ کے جو responsible وہاں پر لوگ ہیں، they should come، they should meet chief minister، اور وہاں پر آ کے ایک میٹنگ کر کے they should come on the same grid and then they should go to پارا چنار، وہاں جنرل سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تو دیر از نو کمیونیکیشن اوور دیر، اور نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اب اس سیناریو میں آپ اس سچویشن کو کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل یہ اگر آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، بٹ اٹ از آن پولیٹیکل ایشو، پارٹی ٹو پارٹی بیسس کے اوپر۔ گورنمنٹ لیول پہ یو ہیو ٹو بی ان کوآرڈینیشن، یو ہیو ٹو کم۔ Interior Minister should go to the people of KPK and tell him کہ وفاق is for KPK also۔ It is not کہ وہ یہ کہیں جی کیونکہ یہ پی ٹی اے گورنمنٹ ہے تو ہم یہاں پر اپنا کوئی ہم یہاں پر نہیں جائیں گے۔ They should handle it۔ It is getting a problem۔ آپ کو چاہیے یہ جو پشتون، پنجابی، سو بلوچی، سندھی، یہ ٹوکلیزم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ This is
ریئلی گوئنگ ٹو ہرٹ. ملک میں بہت نقصان ہوگا. اس کو کہیں نہ کہیں انڈینز را بھی ایکسپلائٹ کر رہی, پشتون پنجابی, پشتون بلوچی, پشتون سندھی. دس ہیز ٹو بی کنٹرول. اٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف فیڈرل گورنمنٹ. حارث نواز صاحب یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے جو سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے اور وہاں سیکیورٹی کے معاملات کے پی کے میں کیا سیکیورٹی ہے بلوچستان میں ڈسکس ہوا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے. تو یہ کوارڈینیشن وار فوٹنگز پر کتنا ضروری ہے کرنا, کیونکہ دیکھیں بہرحال جانیں تو وہاں جا رہی ہیں, جانی نقصان ہو رہا ہے پیدر پہ, سڑکیں ایون سڑکیں بھی نہیں کھولی جا سکی ہیں, وہ بھی راستے بند ہیں, اشیاء خورونوش کی کمی ہو رہی ہے. تو وہ جو ارجنسی آپ کو نظر آ رہی ہے, وفاقی حکومت کی بھی ہم بات کریں یا صوبائی حکومت, تو آپ نے بتا ہی دیا. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ میں آنیسٹلی دیکھیں نیشنل ایکشن پلان 2 کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہلے ہی جو فیکٹو ہے اس کو کیوں نہیں کرتے. 2014 میں 10 سال گزر گئے, ہم نے اس کو کیوں سارٹ آؤٹ نہیں کیا. آپ نے پولیس ریفارم کرنی تھی, جوڈیشل ریفارم کرنی تھی, آپ نے اس طرح کی کئی چیزیں اس کے اندر کئی چیزیں. مدرسہ تھا آپ کے پاس 32,000 مدرسہ ہیں, 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ وہ کون چلا رہا ہے, فنڈ کہاں سے آ رہا ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ چیز اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں یہ زیادہ چیزیں, لوگ زیادہ یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے پشتون بھائی, اور اٹس اے گڈ تھنگ کہ ان کو ریلیز ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس لیے میں تو یہاں تک کہوں گا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں جس میں تمام پرائم منسٹر, چاروں پروونسز کے چیف منسٹر ہوتے ہیں, پھر ہمارے سیکورٹی کے سارے سینئرز ہوتے ہیں, جتنے چیف آف ایئر اسٹاف, نیول اسٹاف, آرمی اسٹاف, along with the joint chairman, joint chief, they all sit down اور لیڈر آف اپوزیشن جہاں پر بیٹھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. میرے صاحب یہ ایک اور چیز کہیے گا, دیکھیں ایک تو آپ نے کہا بالکل بھارتی ایجنسی کا کردار اور دیگر ایجنسیز کا کردار تو ہمیشہ ہے ہی, پاکستان میں انفلٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سیکٹیرین بھی مسئلہ ہے, اور سیکٹیرین مسئلے میں اگر عمائدین اور وہ جو قبائلی جرگہ ہوتا ہے اس کا کردار وہ بھی انیکٹیو ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا جرگہ تو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اگر وہاں فیصلے ہو جاتے ہیں, سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پہنچتے ہیں, آفیشلز پہنچتے ہیں, تو سیز فائر ہو جاتا ہے, امن و امان کی صورتحال ہو جاتی ہے. اس بار ایسا نہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم. دیکھیں ایک جرگہ ہوا جس نے ایک ہفتے کا وہ کیا کہ یہاں پر سیز فائر ہوگی, نو فائرنگ ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کو اگین یو ہیو ٹو انشور. آپ کا چیف منسٹر کیوں نہیں جا رہا؟ میں تو آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ نہ آپ کے کوئی منسٹر جا رہے ہیں. وہاں پر آپ کو ہوم منسٹر ہوگا, وہاں پر آپ کے دوسرے منسٹرز ہیں, آپ کے ایڈوائزر بیرسٹر سیف ہیں, آئی نو ہی از اے گڈ پرسن, سینسیبل ہیں, چیف منسٹر ہیں. وائی دے ناٹ گوئنگ, وائی دے ناٹ اگین گوئنگ فور جرگہ, اور اس میں عالم دین جو وہاں کے لیے شیعہ سنی سب بیٹھ کے آپس میں ایک انٹرفیتھ ہارمونی ہوتی ہے, اس کو آپ بیٹھ کے بات کریں اور بتائیں کہ دشمنوں میں لڑا رہے ہیں, انڈین انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, انڈین ڈھول بج رہے ہیں. کہ جو پاکستان میں ہو رہا لانگ مارچ, بار بار ہر 2 ہفتے کے بعد آپ اٹیک کر دیتے ہیں اسلامت کے اوپر, اس کے بعد آپ ابھی یہ لڑائی ہو رہی ہے, نو بڈی از پشڈ. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں فوراً دبانا ہے. یہ چیزیں کہیں بڑھ کے اور نقصان ملک کے لیے ہو سکتا ہے. سو دا فیڈرل گورنمنٹ مسٹ جمپ ان اور جا کے پروونشل گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کریں. دے نو ہاؤ انٹیریمنٹ شوڈ گو اینڈ اسپیک ٹو چیف منسٹر. وہاں پر کور کمانڈر بھی ہیں, دے شوڈ ہیو پروونشل ایپیکس. اچھا دیکھیں یہ جڑا ہوا ظاہر ہے یہ معاملہ پروپیگنڈے سے بھی ہے. اب یہ جو 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے, یہ کتنا آپ قابل عمل دیکھتے ہیں, یا مسئلے کے حل کے لیے کتنا یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال وہاں جو صورتحال ہوتی ہے پارا چنار میں, پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے, پورے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بن سکتی ہے کہیں بھی, کیونکہ ویسے ہی بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ ٹاسک فورس کا بیسیکلی کام از اگینسٹ سائبر, جو یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ فیک نیوز چل رہی ہے, نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس کے لیے بنائیں گے. دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. along with this آپ کو ایک پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے, میٹنگ ہوتی ہے ایپیکس کمیٹی کی. آئی بین ہوم منسٹر ہیئر ان سندھ میں, تو آئی نو اس میں آپ کے پروونس کے کور کمانڈر, چیف منسٹر, باقی ریلیونٹ آفیسر, دے سٹ ڈاؤن اینڈ سی واٹ آل بھی ہم نے پچھلی دفعہ ڈیسائیڈ کیا تھا, اس پہ کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا, اور واٹ از سیریس سچویشن کمنگ اپ ان اے پروونس, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ, اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان پارا چنار اور کرم کے لیے. امیڈیٹلی اس کو, اس سے پہلے کہ زیادہ لاوا پختہ جو کہ سڈنلی برسٹ کرے, یو ہیو ٹو ایکٹ اٹ. آنیسٹلی آئی فیل
کہ یہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دے مسٹ سپورٹ پروونشل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. پروونشل گورنمنٹ کر سکتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی بہت بڑی اس میں ذمہ داری ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے کب بلائی جا سکتی ہے؟ پروونشل اپیکس کمیٹی کی میٹنگ جس میں سارے ہیڈز ہوتے ہیں، سارے لوگ جو کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. بالکل.